بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سوٹو فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز حکیم ایوب آپ سب کے حق میں دعا گو اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہے۔ ہم نیل کے مطابق آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پس سیلز اور بے اولادی۔ اہم ویڈیو ہے دوستو، مکمل واچ کریں، فائدہ انشاءاللہ اس 100% ہوگا۔ بے اولادی کے مریضوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ بظاہر مریض تندرست، موٹا تازہ، لیکن پریشان سب سے زیادہ۔ نہ اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی درد ہے، لیکن ہر وقت کی ٹینشن اور سوچ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کا ماحول اس کے لیے عذاب لگتا ہے۔ ماحول کا قصور نہیں، قصور اس کے جسم کے ماحول کی ان بیلنسی ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ مختلف نسخہ جات دینے پر زور آزمائی، لیکن سیکسی نظام کی ان بیلنسی سبب یا وجہ کی تلاش نہیں کی جاتی۔ اس کی بنا پہ علاج نامکمل رہتا ہے۔ مختلف پیتھیوں کے چکر میں مریض پھنس جاتا ہے، پھر اگلی بربادی اس کے جیب کی اور ماحول کے بجٹ کی ہے۔ ماحولی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا سیمن پس سیلز یا عام زبان میں منی کی پیپ کو کہتے ہیں، وہ کہ بے اولادی کا سب سے بڑا ایک گیپ ہے۔ پیپ کی وجہ کیا ہے؟ وائٹ سیلز کچھ سیلز کو ختم کر کے منی میں تبدیل کر دیتے ہیں، پس سیلز بولا جاتا ہے۔ پس سیلز کی دو اقسام ہیں، ایک گاڑی ہوتی ہے، دوسری قسم کی پس پتلی ہوتی ہے۔ دونوں کا علاج بھی مختلف ہے، حد فاصلے نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے علاج ادھورے رہتے ہیں۔ اس پس سیل کا نقصان کیا ہے؟ اگر پس سیل میں 60-70% سپرم پس سیل بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہو بھی جائے خدا نخواستہ تو پھر یہ 2 ماہ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جس کا الزام سارا فیمیل پہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ مرد میل کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اس کا سب سے زیادہ فیمیل کے سیکسی اعضاء پر ہوتا ہے، جو کہ اکثر بیمار رہتی ہے، جس کی طرف نہ ہماری توجہ ہوتی ہے نہ دھیان۔ لہذا انٹر کورس سے پہلے سیمن کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ دونوں جسموں کی حفاظت رہے۔ یا کسی مستند ڈاکٹر صاحب سے اس کا مشورہ لے کے حل کروائیں، نہ کہ عام طور ٹوٹکوں سے، تو ورنہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ نہ اپنے بچوں کے ازدواجی ماحول پر کڑی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا ماحول بجائے بدحالی کے خوشحالی میں تبدیل ہو جائے۔ محترم، بات لمبی ہے، ویڈیو کا دورانیہ بہت کم ہے، لہذا یہیں پہ لاگ کرتے ہیں، چلتے ہیں اس کے حل کی جانب۔ طب سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کہتی ہے، اس پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو کیسے ہیلتھی رکھ سکتے ہیں۔ سامعین، پہلی بات، یہ مرض جگر گلینڈز اور کستین کی ہے، جس میں ہو جاتی ہے، جس سے وائٹ سیلز جو ہے کچھ سیلز کو ختم کر کے پیپ میں جتنی بھی گرم اغذیہ، ادویہ، گرم ماحول، اس سے بچنا اور پابندی ضروری ہے، اور جتنی بھی ٹھنڈی غذائیں ہیں وہ استعمال میں لانا ضروری ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ جیسے دودھ، چاول، دلیا، کھیر، حلوہ، بھنڈی، توری، کدو، پیٹھا، عربی وغیرہ، شلجم، مونگری، گاجر وغیرہ، تاکہ جوس و جسم کے اندر پلازما اور الکلین بڑھ کر سوزش، حرارت یہ دور ہو جائے کا حل ہے۔ تو دوستو، اس کا بتلانے سے پہلے دوستو ایک اپیل ہے ضروری آپ سے ہے کہ برائے کرم ایوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ سوال اپنا کمنٹ میں لکھیں، اور الجھن ہو تو واٹس ایپ۔ دوستو، پہلا طریقہ تو پرہیز کا ہے، دوسرا طریقہ ہے قہوہ بنا کے دن میں 3 دفعہ پیتے رہے، جو کہ بہت ہی تریاق ہے۔ نمبر 1 گل کیسور، نمبر 2 گل نیلوفر، نمبر 3 گل گلاب، نمبر 4 بڑی الائچی 1 عدد لیں گے، باقی چیزوں 3 گرام اس کی چائے کی طرح قہوہ بنا کے ہلکا میٹھا ڈال کے دن میں 3 دفعہ پیں۔ شوگر ہے تو میٹھا نہ ڈالیں۔ شوگر والوں کے لیے بھی یہ قہوہ استعمال میں لائیں، 15 تا 21 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی شوگر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پیشاب زیادہ مقدار میں آئے گا، پیشاب ایک دفعہ میں 350 گرام سے اوپر اور کھل کر آئے
دن میں جتنے اوقات نماز کی اتنی دفعہ تو انشاءاللہ ہم صحت کے قریب تر ہو جائیں گے۔ اب نسخہ سن لیں۔ بے روزہ خشک تباشیر، ظہر مراقتائی اور تخم الائچی کلام، سنگ جراحت، یہ 5 چیزیں ہیں دوستو۔ یہ برابر وزن میں لے کے پاؤڈر بنا لیں۔ ان میں اس دوائی میں 1 گرام صبح، 1 دوپہر، 1 شام 3 دفعہ کھائیں اس کعبے سے جو پہلے بتلایا ہے، تو انشاءاللہ چند دن کھائیں گے اس علامت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو اب ویڈیو کو لاک کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کا آنے تک مجھے دیں اجازت۔ امان اللہ۔